آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کریں گے جو اکثر ہنسی مذاق اور پارٹیوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت تاریک اور تباہ کن ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس نشے کی جو اندر ہی اندر انسان کی زندگی کو کھا جاتا ہے۔ یہ بات نا بہت گہری ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نشے کی لت اکثر مایوسی سے نہیں بلکہ خوشی اور کچھ نیا ٹرائی کرنے کے جوش میں شروع ہوتی ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو چلیں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لمحے کی غلطی، ایک چھوٹا سا کش کسی کی پوری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ ملے احسن سے صرف 17 سال کا ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ اپنی کلاس کا سب سے لائق سٹوڈنٹ تھا اور اس کا صرف ایک ہی سپنا تھا، پائلٹ بننا۔ ایک ایسی کہانی جو کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا، صرف 3 سالوں میں۔ 17 سال کی عمر میں ایک پارٹی میں دوستوں کے کہنے پر صرف ایک کش لیا۔ 19 سال کی عمر تک کلاسیں چھوٹنے لگیں، پڑھائی سے دھیان ہٹ گیا، اور 20 سال کی عمر میں صحت تباہ ہو چکی تھی اور خواب وہ تو کب کے مٹ چکے تھے۔ سوچیں ذرا، اس کا خواب تھا آسمان کی بلندیوں کو چھونا، بادلوں سے اوپر اڑنا، لیکن نشے کے طوفان نے اسے زمین پر لاپٹخا۔ یہ احسن کی کہانی کا سارا درد ان چند لفظوں میں سمٹ گیا ہے۔ اور دیکھیں، احسن کی کہانی کوئی اکیلی کہانی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ شہرت، دولت یا ٹیلنٹ میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اب ہم کچھ ایسے مشہور ناموں پر نظر ڈالیں گے جنہیں پوری دنیا جانتی تھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دی کنگ کی، ایلوس پریسلی کی، میوزک کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ اس کی آواز نے کروڑوں دلوں پر حکومت کی، لیکن شہرت کے اس تاج کے ساتھ ایک ایسا دباؤ بھی تھا جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ یہ کیسا تضاد ہے نا؟ ایک شخص جو لاکھوں لوگوں کے ہجوم کے سامنے گاتا تھا، اس کی موت مکمل تنہائی میں ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشہ انسان کو اس کے اپنوں سے بھی کتنا دور کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ آواز، وٹنی ہیوسٹن، ایک ایسی آواز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں پہاڑوں کو بھی ہلانے کی طاقت تھی، لیکن شہرت کا یہی بوجھ اس کی روح کو بھی توڑ گیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ جس آواز نے کروڑوں لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا، وہ اپنے ہی زخموں کا علاج نہ کر سکی اور آخرکار نشے کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ اور یہ صرف پرانے وقتوں کی بات نہیں۔ حال ہی میں ایک نوجوان ریپر، میک ملر، جس کی موسیقی اصل میں اس کے اپنے اندرونی درد کی ایک چیخ تھی، اس کے الفاظ مدد کے لیے ایک پکار تھے، لیکن شاید کسی نے وقت پر سنا ہی نہیں۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نشہ اکثر اس درد اور تکلیف سے بھاگنے کی ایک کوشش ہوتا ہے جو انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہے، ایک ایسی چیخ جو اکثر انسنی رہ جاتی ہے۔ ان کہانیوں کے بعد اب ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ 80,000۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ صرف 2023 میں صرف امریکہ کے اندر 80,000 نوجوان فینٹنل نامی ایک ڈرگ کی اوور ڈوز سے مر گئے، ایک ایسا زہر جسے وہ محض ایک پارٹی ڈرگ سمجھ رہے تھے۔ تو یہ سب دیکھ کر ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ جال کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں اب اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی سوال ہے، آخر وہ کیا وجہ ہے جو نوجوانوں کو اس خطرناک راستے کی طرف دھکیل دیتی ہے؟ اکثر اس کی شروعات ان 5 میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتی ہے۔ کبھی دوست کہتے ہیں، ارے ایک بار ٹرائی کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی ذہنی پریشانی سے بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی صرف یہ تجسس کہ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے، اور کبھی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی جھوٹی چمک دمک بھی اس کی وجہ بنتی ہے۔ تو یہ نشہ کرتا کیا ہے؟ یہ دماغ کے ساتھ ایک چال چلتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا جو ہیپی کیمیکل ہے نا، ڈوپامین، اسے ہائی جیک کر لیتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی جھوٹی طاقت، سکون اور توانائی کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کی اصل قیمت وہ حقیقی تباہی، غلامی کی زنجیروں اور مکمل بربادی کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ اچھا، اتنی ساری تاریخ باتیں ہو گئیں، لیکن ہر کہانی کا انجام برا نہیں ہوتا۔ اب امید کی بات کرتے ہیں، کیونکہ واپسی کا راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ اور امید کی سب سے بڑی مثال رابرٹ ڈاؤنی جونیئر، سب جانتے ہیں انہیں، آئرن مین۔ ان کی کہانی بتاتی ہے
کہ واپسی ممکن ہے۔ وہ نشے اور جیل کی تاریکیوں سے نکل کر واپس آئے اور دنیا کے سب سے بڑے سپر سٹارز میں سے ایک بن گئے۔ ان کی زندگی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جب کوئی نشے میں پڑتا ہے تو وہ اکیلا تکلیف نہیں اٹھاتا، اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان، اس کے ماں باپ، بہن بھائی ہر روز خاموشی سے ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں۔ وہ اس جنگ کے اصل شکار ہوتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر کہ اس سب سے بچا کیسے جائے، کیونکہ مستقبل کا فیصلہ آج کے ایک چھوٹے سے انتخاب پر منحصر ہوتا ہے۔ تو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ یہ 5 بہت ہی آسان لیکن بہت طاقتور قدم ہیں۔ سب سے پہلے مضبوطی سے نہیں کہنا سیکھیں۔ دوسرا، اپنے دوست بہت سوچ سمجھ کر بنائیں۔ تیسرا، خود کو کسی اچھے بامقصد کام میں مصروف رکھیں۔ چوتھا، جب بھی پریشان ہوں کسی سے بات کریں۔ اور پانچواں، اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو مدد مانگنے میں دیر نہ کریں۔ یہ پیغام ہر نوجوان کے لیے ہے۔ اپنی اصلی طاقت کو پہچانیں۔ زندگی کا اصل نشہ کسی کیمیکل میں نہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کچھ بڑا کرنے میں ہے۔ تو آخر میں بس یہی سوال ہے کہ ایک بار کی کوشش زندگی بھر کا پچھتاوا بن سکتی ہے۔ تو انتخاب کیا ہوگا، زندگی کا یا تباہی کا؟